جب ٹانگیں کٹی نا تو اندر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو سب سے پہلے وہ رو رہی تھی اور میں پہلے ہی کوئی 1 گھنٹہ رو لیا تھا. میں نے کہا میں نے اس کے سامنے نہیں رونا. بیٹیوں شاید بیٹی سے میں سمجھتا ہوں اتنی محبت نہیں میری والدہ نے کی ہوگی جتنی میری بیوی سے محبت کی ہے. پھر آپ کو کریج کہاں سے ملی جب آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ہمت پکڑی کہ نہیں میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس علاج کا، اس بیماری کا؟ کریج جو سب سے بڑی تھی وہ میرا عشق تھا، میری محبت تھی کہ میں واہ۔ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے 100 کلومیٹر کا، تو میرا دل نہیں لگتا کہ میں قبر میری بیگم کی وہاں پہ ہے اور میں لاہور میں رات گزاروں. گھر پہ ہوتا ہوں یا ادھر سے جلدی بھی چلا جاؤں تو میں سیدھا قبر پہ جاتا ہوں، قبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر میں گھر جاتا ہوں. جذبات آپ سوچ لیں کہ ایک انسان کے لیے ایک انسان پوری دنیا ہو اور وہ جب آپ کے سامنے اس طرح سے تکلیف میں ہو تو کیا جذبات ہو سکتے ہیں. علاج کروایا 5 سال، پورے 5.5 سال، تو مجھے اس بیماری کی اونچ نیچ کا اچھے سے پتہ ہے. APLS اسے کہتے ہیں اور یہ برین میں، ہارٹ میں کہیں بھی بلڈ کلوٹس بن سکتے ہیں. 6-7 ماہ ہم ہاسپٹل میں رہے کنٹینیوسلی اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ہم گھر آئے، بیٹے دیے اللہ نے 2 ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد حالانکہ ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ آپ کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا کہ کہیں یہ نہ ہو، چونکہ وہ معذور ہوئی تھی، ٹانگیں کٹ گئی تھیں. اگر وہ ان کے گھر جاتی تھی نا تو ان کو اٹھانا پڑتا تھا، کام اس کے کرنے پڑتے تھے. ناظرین، انسان کی زندگی میں ایسے دکھ بھی آتے ہیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی دوست موجود ہیں اسکلین صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے لیے 5.5 سال وقف کیے، جنہوں نے ان کے علاج کے لیے ہر ممکن جو راستہ استعمال کیا، ہر ہاسپٹل کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. آئیے ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی زندگی نے جو ان کا بیوی کا جو انتقال ہوا اس کو کیسے بدلا اور ابھی کس طرح سے کن مشکلات کا شکار ہیں، وہ انہیں سے جان لیتے ہیں. اسکلین صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت سے دکھ ہیں جن کو انسان جو ہے بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایفرٹ اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی ہر طرح سے اس کے لیے آسانی کی جائے. آپ نے بڑی کوشش کی. بیسیکلی بیماری کیا تھی آپ کی اہلیہ کو، جن کو آپ شہزادی بھی کہتے ہیں؟ جی، ان کو آٹو امیون ڈیسیز تھی. بیسیکلی ایک بیماری ہوتی ہے APLS اسے کہتے ہیں، بلڈ کلوٹس بنتے ہیں اس میں. تو چونکہ علاج کروایا 5 سال، پورے 5.5 سال، تو مجھے اس بیماری کی اونچ نیچ کا اچھے سے پتہ ہے. APLS اسے کہتے ہیں اور یہ برین میں، ہارٹ میں کہیں بھی بلڈ کلوٹس بن سکتے ہیں. تو بس اسی میں وہ سٹارٹ ہو گئی بیماری آفٹر 6 منتھس میری شادی کے بعد. شادی کے 6 ماہ بعد. تو آپ کی پسند کی شادی تھی؟ جی، پسند کی شادی تھی. تو آپ کی ظاہری بات ہے آپ کی بڑی لاڈلی بیوی ہوگی آپ کے لیے، تو آپ نے تو بڑی کوشش کی. تو سٹارٹ کیا ہوا تھا، کہاں پر آپ نے اس کو انیشل جو ٹریٹمنٹ کروایا تھا؟ جی بالکل، ہم نے پہلے تو چونکہ اس بیماری میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو پہلے پتہ نہیں چلتی ہے بیماری. بالکل. اس کے بعد کافی کوئی 4-5 مہینے ہم ہاسپٹلس میں لے کر جاتے رہے. کوئی کہتا تھا کیا، کوئی کیا. جب اس کے پھر ٹیسٹ ہوئے CMH لاہور میں، تو وہاں پر ٹیسٹ جب رپورٹس آئیں تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو آٹو امیون ڈیسیز ہے APLS. تو تب تک جو ہے وہ پاؤں میں جو بلڈ تھا وہ بلاک ہو چکا تھا اور بلاکیج کی وجہ سے پھر وہ گینگرین بنتی گئی جس میں وہ پاؤں پتھر کے اور کالے ہو جاتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ کافی کروایا ڈاکٹر ہاسپٹل سے بھی، شیخ زائد سے بھی، اور CMH میں بھی چلتا رہا. لیکن جب وہ گینگرین نے اپنی وہ ایک عروج پکڑا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب جو ہے وہ دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی. تو پہلے فنیشلی آپ کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی؟ جی بالکل. ہم نے کافی ٹائم پھر بھی لیا تھا. میں اس کو مطلب کہ اللہ کی کلام کی طرف اور ڈاکٹرز جو اچھے ڈاکٹرز بتاتے تھے، ویسکولر سرجن بتاتے تھے، سب کے پاس میں ڈاکٹر ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے، ان کے پاس بھی گئے. لیکن سب نے کہا کہ اس بیماری میں جس کنڈیشن پہ اب وہ چلی گئی ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بچ پائیں. تو ظاہر بات ہے یہ ایک بڑا دکھ کا وقت ہوتا ہے جس میں آپ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو مرض تھا وہ رکا نہیں بلکہ بڑھتا گیا. بالکل. جب ٹانگیں کٹی تھیں نا تو اس کے بعد ہم چلے گئے جناح ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر 6-7 مہینے کنٹینیوسلی وہاں پر رہی.
پھر سی ایم تب تھے آئی تھنک پرویز الہی صاحب، انہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ بنوایا، کافی مطلب کہ ڈاکٹرز وغیرہ آتے جاتے تھے، تو ٹریٹمنٹ چلتا رہا. ڈاکٹرز نے مجھے ویسے کہہ دیا تھا کہ اس بیماری میں 1.5-2 سال سے زیادہ جو مریض ہے نا سروائیو نہیں کر پاتا. تو 6-7 ماہ ہم ہاسپٹل میں رہے کنٹینیوسلی، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ہم گھر آئے، بیٹے دیے اللہ نے 2 ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ اس کے بعد حالانکہ ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ آپ کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ بلڈ کلاٹس بنتے ہیں تو مشکل ہے بیبی کا ہونا. تو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ دینے پہ آئے تو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کی سوچ کچھ ہوتی ہے اور انسان اللہ کیا کیا نوازتے تھے. بالکل. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے مرض بڑھتا گیا. بالکل 3 سال کا جو پھر ہمارا پیریڈ تھا اس میں ہم ریگولرلی چیک اپ وغیرہ شیخ زائد سے علاج ٹریٹمنٹ کرواتے رہے ہیں، تب اتنی پیچیدگیاں نہیں تھیں، لیکن بہتر ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اچانک سے بیماری نے دوبارہ 3 سال بعد سر اٹھایا، اور اس طرح سے اٹھایا کہ ان کو ٹی بی بھی ہو گیا تھا. تو میڈیسن ٹی بی کی بھی چلتی رہی، اور اس کے بعد ٹی بی نے چونکہ کافی اٹیک کیا لنگس پہ، تو اس کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو پائی. پھر جگر نے خون بنانا بند کر دیا، مطلب کلاٹس جیسے جس حصے میں بنتے تھے وہ اس آگے سروائیو نہیں اس میں کر پاتا تھا. تو بڑا ڈاکٹر اس پہ ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے تھے، کیا سجیسٹ کرتے تھے؟ سجیشن ان کے یہی ہوتے تھے کہ بلڈ کے لیے پتلا کرنے کے لیے انجیکشنز ہوتے تھے وہ لگوایا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو بہت کمپلیکیٹڈ تھیں، جو مطلب کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی. بس وہ دیکھتے تھے مرض، میڈیسن دے دیتے تھے، لیکن وہ دن بدن نیچے کی طرف جاتی گئیں اور سروائیو نہ کر پائیں. تو آپ کے جذبات اس وقت کہتے تھے، مطلب آپ کوشش تو پوری کر رہے تھے؟ بالکل. جذبات آپ سوچ لیں کہ ایک انسان کے لیے ایک انسان پوری دنیا ہو، اور وہ جب آپ کے سامنے اس طرح سے تکلیف میں ہو تو کیا جذبات ہو سکتے ہیں. کہ میں مطلب کہ میرے گھر والے بھی ساتھ، ہمارا کبھی کبھی عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ رات کو ہم سب بیٹھ کے روتے تھے اس کے لیے. اس نے بڑی محبت کی میرے ساتھ، اور بیسیکلی یہ شادی لو میرج جو ہوتی نا آج کل کی وہ نہیں ہے، مطلب اس میں میرے گھر والوں کی بھی تھی خواہش، اور یہ میری ایک چاچی تھیں، انہوں نے مجھے یہ رشتہ دکھایا تھا. میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ. تو یہ شادی ہوئی. شادی کے بعد مجھے اصل محبت ہوئی، ٹھیک ہے، اور عشق کا پتہ تب چلا جب ان کی ٹانگیں کٹیں. تو میرے دل میں ایک وہ تکلیف تھی کہ جب ٹانگیں کٹی نا تو اندر آپریشن تھیٹر سے باہر آئیں تو سب سے پہلے وہ رو رہی تھی، اور میں پہلے ہی کوئی 1 گھنٹہ رو لیا تھا. میں نے کہا میں نے اس کے سامنے نہیں رونا، کہ میں اس کے سامنے رو پڑا نا تو وہ تو بڑا مشکل سروائیو کر پائے گی. تو میں پہلے ہی باہر جا کے رو لیا میں نے. پھر میں اندر آ گیا، 4.5 گھنٹے کا آپریشن تھا. جب وہ باہر آئی تو سب سے پہلے اس نے آ کر پوچھا کہ ثقلین کہاں پہ ہے. میں اس کے پاس گیا، اس کو میں نے جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا کہ میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، تم نے پریشان نہیں ہونا. ہم نے زندگی کا آغاز اکٹھے کیا تھا، اور اس کو اکٹھے لے کر ہی مرتے دم تک چلنا ہے. مطلب میں مر نہ جاؤں تو تم میری وفا بیچ میں نہ رہ جائے. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی انسان کی، کسی گھر والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حتیٰ کہ میں کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا کہ کہیں یہ نہ ہو، چونکہ وہ معذور ہوئی تھی، ٹانگیں کٹ گئی تھیں. اگر وہ ان کے گھر جاتی تھی نا تو ان کو اٹھانا پڑتا تھا، کام اس کے کرنے پڑتے تھے. اور وہ پتہ نہیں آج کے زمانے میں بھی ایسے والدین ہوتے ہیں. تو انہوں نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں ایسا معاملہ. اور یہ حقیقت ہے، اور اس کا گواہ میرا پورا گاؤں ہے، میرے پورے عزیز و اقارب ہیں، کہ انہوں نے آج تک مطلب کہ جب شہزادی کی ڈیتھ ہوئی نا، اور وہ اس وقت پہنچے ہیں جب جنازہ اٹھنے لگا تھا. اس سے پہلے نہیں آئے، بس تیاریاں آنے جانے کے لیے یہ وہ انہی ڈراموں میں لگے رہے. ٹھیک ہے، تو تب پہنچے جب میری شہزادی کا جنازہ اٹھنے لگا تھا. اور میں اپنے ابو سے کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کو جنازے کے ساتھ بھی نہیں ملنے دینا، کیونکہ انہوں نے میری شہزادی کو جیتے جی جو ہے نا محبت نہیں کی. بیسیکلی یہ شیخو پورہ میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کی پھپھو اس کو لے کر آئی تھی، انہوں نے اس کو پالا تھا. آپ ننکانہ سے میں بیسیکلی ننکانہ صاحب سے ہوں، تو انہوں نے اس کو پالا تھا. تو آپ کی وائف بھی ننکانہ شفٹ ہوئی تھی؟ وہ شہر کی تھی اور میں گاؤں کا تھا. اچھا، وہ راجپوت تھے اور ہم ہاشمی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں گاؤں کا تھا، وہ شہر کی. میری چاچی ذرا گاؤں سے ناراض ہو کر چاچو سے شہر چلی گئی. ان کا جا کے گھر لیا رینٹ پہ.
تو میں بھی آتا جاتا تھا, چاچو مجھے کہتے تھے کہ جا کے چاچی کو منا کے لاؤ. تو یہ ساتھ ہی گھر تھا, اس کی والدہ مجھے بڑا پسند کرتی تھی, پیار کرتی تھی کہ بہت اچھا بچہ ہے. اور پھر مجھے چاچی نے کہا کہ یہ رشتہ ہے, اگر تم کہو تو ہم بات چلاتے ہیں. تو میں نے جب دیکھا اور میں نے سنا کہ اچھی ہے لڑکی, پڑھی لکھی ہے, تو میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو میری شادی جو ہے اس سے کروائیں, رشتہ مانگے. امی لوگ, میرے ماموں جان, سب مطلب کہ چلے گئے, جا کے انہوں نے رشتہ مانگا, مٹھائی وغیرہ بھی ہوگی. اس کے بعد کچھ پیچیدگیاں ان میں آپس میں ہی ہوئیں, تو کچھ معاملات ڈسٹرب ہوئے جن کو انہوں نے پتہ نہیں کیا ہی سمجھ لیا, کیا ہی سوچ لیا. اور الحمدللہ احترام اور عزت کے ساتھ ہم نے زندگی کا آغاز کیا, ٹھیک ہے. لیکن ان کی طرف سے آج تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جس سے سوچ نہیں ہے, مطلب کہ بہت نیگیٹو انہوں نے. تو انسان جب اتنی مشکلات دیکھتا ہے اور اکیلا تنہا بھی ہو تو ہمت ہار جاتا ہے. بالکل. تو آپ کے اندر ہمت کیسے آئی؟ کوئی آپ کو کرج کرتا تھا اس معاملے میں؟ بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جو بیک گراؤنڈ فیملی ہے, رشتہ دار ہیں, وہ تو نہیں ہے کہ وہ مجھے لاکھوں میں سپورٹ کر دیتے, چونکہ 4-5 سال کئی بار پیسوں سے زیادہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بالکل کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ جو مجھے سپورٹ ملی ہے وہ میرے والدین کی ملی ہے, کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. ہر چیز آپ کی بات ٹھیک ہے, پیسے سے نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ویسے انکریج کر رہی بڑی ہوتی انکریج کرتی ہیں. ٹھیک ہے. میری والدہ, میں گھر پہ نہیں ہوا کرتا تھا, میری والدہ خود میری بیگم کو اٹھا کر واش روم لے جاتی تھی, اس کو کھانا دیتی, اس کو کپڑے پریس کر کے. حالانکہ آج کے دور میں یہ بڑا مشکل ہے, ساس اور بہو کا آپس میں بڑا پیار ہونا. اور میری والدہ نے مرتے دم تک اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا ہے, کہ میں اس کو جو ہے نا بیٹی بنا کے رکھا. بیٹیوں, شاید بیٹی سے میں سمجھتا ہوں اتنی محبت نہیں میری والدہ نے کی ہوگی جتنی میری بیوی سے محبت کی ہے. کیا بات. تو یہ تو ایک بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے. تو پھر آپ کو کرج کہاں سے ملی؟ جب آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ہمت پکڑی کہ نہیں, میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس علاج کا, اس بیماری کا. بالکل. کرج جو سب سے بڑی تھی وہ میرا عشق تھا, میری محبت تھی, میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے مجھے, میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے بالکل بہت اچھا گائیڈ کیا, بہت اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ بہت ایک نیک کام کر رہے ہو. ویسے تو وہ میری بیوی تھی, میری ذمہ داری تھی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میرا اس پر احسان تھا یا کچھ, لیکن میں نے اپنا فرض ادا کیا. اور اس فرض کو ادا کرنے میں میری ایک آفیسر تھی, میں ان کا بتاتا ہوں, وہ ننکانہ میں پوسٹڈ تھی, میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے. اور شیخ زائد میں نا کافی مہنگا علاج تھا, جب دوبارہ سے بیماری, جی, تو انہوں نے میرے لیے اتنی ایفرٹ کی کہ میرا وہ علاج بھی سارا انہوں نے خود کروایا. ٹھیک ہے. فائنینشیل سپورٹ انہوں نے کی تھی آپ کو؟ بہت اچھی, مطلب فائنینشلی سپورٹ بھی بہت زیادہ کی, اور ویسے بھی مجھے انہوں نے اتنا اس معاملے میں سپورٹ کیا کہ میں ان کا نام تو یہاں پہ نہیں لے سکتا, ایک بنت ہوا ہیں وہ, لیکن اللہ پاک ایسے افسران کو جو ہے نا ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھے کہ جو ہمیں ہمارے مشکل وقتوں میں اتنا سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب نوکری آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی وقت میں نوکری سے مطلب چلے جانا یا اپنی بیوی کے لیے وقت نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو نوکری کو بھی پیرلل لے کے چلنا ہے, پھر اپنی بیوی کی جو میڈیکل جو چیزیں ہیں اس کو بھی ساتھ پیرلل لے کے چلنا ہوتا ہے. وہ آفیسر میری ایسی تھیں کہ مجھے 2 دن کی لیو چاہیے ہوتی تھی نا, تو مجھے کہتی تھیں آپ 3 دن لگا کے آئیں, اس کا ٹریٹمنٹ اچھے سے کروائیں, کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اور وہ بھی چونکہ ایک عورت ہی تھیں, ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایک عورت کو جو ہے نا اس کے مشکل ٹائم میں اس کے مرد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو میں ان کا روز محشر تک, روز محشر ان کے لیے گواہی بھی دوں گا کہ یہ وہ انسان تھیں جنہوں نے مجھے اس وقت میں سپورٹ کیا جس وقت میں مجھے سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. اچھا, یہ جو سارے واقعہ ہوا اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی بدل گئی, کس طرح کی تبدیلیاں فیل ہوئی؟ بس شہزادی کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو ڈیتھ کے بعد دنیا بالکل ایسی لگتی ہے جیسی ویران ہے. ابھی یہ یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوں, ڈیوٹی پر آ جا رہا ہوں, الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے, اس کی نشانی میرے پاس موجود ہے, اور مجھے وہ کرج کرتا ہے کہ میں اس کے لیے جیوں. ویسے تو صحیح بتاؤں تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو میں تو 1 ہفتہ تو اپنے روم سے نہیں نکل پایا. ٹھیک ہے. ایک ہوتی انسان کی کشش ایسی ہوتی ہے کسی کے ساتھ کہ جب وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو آپ کسی انسان کے ساتھ بھی اپنی لو نہیں لگا سکتے, بالکل دنیا آپ کو ویران لگتی ہے. میری کچھ ویڈیوز ہیں جن میں کافی یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں, اور بس یہ دل کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا یہ بڑی گہری چیز گہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا مشکل ہے ابھی بھی, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے خود کو میں کرتا جاؤں کوشش کے. صبر و ہمت اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب آپ لاہور میں نوکری کرتے ہیں تو لاہور سے جب آپ واپس جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں جب آپ واپس جا رہے ہوتے ہیں؟ جذبات کی نوعیت یہ ہے کہ میں مطلب کہ جب یہاں سے فری ہوتا ہوں نا
تو میری ہمشیرہ ہیں ٹھوکر نیاز بیگ پہ رہتی ہیں، میں ان کے گھر بھی جا کے اسٹے کر سکتا ہوں، وہ مجھے بڑا کہتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ آئیں، یہاں پہ رہا کریں۔ تو 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے 100 کلومیٹر کا، تو میرا دل نہیں لگتا کہ میں قبر میری بیگم کی وہاں پہ ہے اور میں لاہور میں رات گزاروں، ٹھیک ہے، میں یہاں سے فری ہوتا ہوں سیدھا ننکانہ صاحب کی طرف، اور ڈیلی مطلب ڈیلی کہ چلے جاتے ہیں ڈیلی میں واپس جاتا ہوں، ڈیلی صبح آتا ہوں، لیکن وہ سفر نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے کہ جیسی مینس کہ میں لاہور ننکانہ پہنچتا ہوں نا، میرے دل میں ایک ایسا سکون آتا ہے جو مجھے کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں، کیونکہ وہاں پر ان کی قبر ہے۔ جب قبر کے پاس جاتا ہوں تو ایسے لگتا ہے میں ان کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، مجھ سے بات کر رہی ہیں اور میں ان سے ڈیلی ان سے بات، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ویڈیو وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس بات کا میرا رب بھی دیکھتا ہے کہ میں ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل پا رہا، اور بڑا مشکل ہے کہ ساری زندگی اپنی بیگم کی وہ یادوں سے اور اس کی محبت سے کیفیت ہوتی ہے وہ کبھی اسے باہر نہیں نکل پاتا۔ ہاں جی، تو روزانہ ان کی قبر پر جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں ابھی ان کی قبر بنوائی ہے میں نے، اور چونکہ جاب بھی ضروری ہے، بیٹے کا مستقبل ہے، تو اس لیے جاب پہ آنا جانا ہوتا ہے، اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں یا ادھر سے جلدی بھی چلا جاؤں تو میں سیدھا قبر پہ جاتا ہوں، قبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر میں گھر جاتا ہوں، اور یہ مجھے سکون ہوتا ہے کہ میں رات کو پھر سکون سے سو پاتا ہوں، نہیں تو مجھے رات کو بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح اور میں پہنچوں۔ اچھا، آپ کی بڑی ارلی ایج میں ڈیفینیٹلی آپ کی وائف جو ہے آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، تو محلے والے یا گاؤں والے آپ کو انسسٹ نہیں کرتے آپ دوبارہ شادی کر لیں؟ جی سبھی کہتے ہیں، میرے والدین بھی کہتے ہیں، اور مطلب کہ ان کو پتہ ہے اس کا بیٹا بھی ہے، بالکل چھوٹا ہے ابھی، معصوم ہے، 3.5 سال اس کی عمر ہے، اور ایک ہی بیٹا ہے؟ ایک بیٹا، یہ 2 تھے اور ایک 4 مہینے کا تھا، اس کو بھی 8ویں مہینے تھی، تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ بیٹا میرا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، تو سبھی کہتے ہیں، لیکن فی الوقت کوئی شادی کا ایسا سین نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، میں کسی اور بنت ہوا کو لے آؤں تو ظاہری بات اس کے بھی حقوق ہیں، اگر میں اس کو پچھلی یادوں سے ہی نہ نکل پاؤں، اس کو میں اس کے حقوق نہ دے پاؤں، تو میرے خیال سے میرا اللہ جو مجھ سے پیچھے راضی تھا وہ آگے ناراض ہو جائے گا، تو اگر شادی کی بھی تو بڑا مشکل ہے، ابھی اتنا کچھ جلدی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ایسا لڑکا بڑا پسند ہوتا ہے جو بڑا شدت کے ساتھ آپ کو چاہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو لڑکیاں کسی نے کوئی پیشکش کی ہوگی؟ جی بالکل، میرا چونکہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر مجھے میسیجز آتے ہیں، اور میں ان کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ ہیں یا میں ہوں، ہم ہمیشہ اچھے کا ہی سوچیں گے کہ کوئی جیون ساتھی ایسا ملے جو بڑی محبت کرتا ہو، تو پرپوزلز آتے ہیں، لیکن میں ابھی ان پر غور نہیں کر پاتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ابھی اپنا جو پاسٹ ہے نا میں اس سے نہیں نکل پا رہا، تو بس ابھی تو مشکل ہے شادی کا۔ تو ویسے بچے کی بہتر مستقبل کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لیے ضروری ہے کہ دوسری شادی کی جائے کسی وقت میں؟ جی ہو سکتا ہے کہ میں شادی کر پاؤں، لیکن بڑا مشکل لگتا ہے، مطلب کہ 70% ہے کہ میں نہیں کروں گا، 30% ہے کہ میں جب بیٹے کو دیکھتا ہوں، یا میری والدہ کہتی ہیں، ویسے میری والدہ میرے بیٹے کو اتنی محبت دیتی ہیں کہ وہ مجھے اکثر کہا کرتی ہیں کہ جو تمہارا بچپن تھا نا، میں نے تمہیں جس طرح گرو کروایا وہ دوبارہ میرے پاس آ گیا، اور وہ میرا بیٹا میری امی کے ساتھ اتنا اٹیچ ہے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا وہ ضد نہیں کرتا، وہ امی کے پاس چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری اسے پرواہ اتنی نہیں ہوتی پھر، کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ اور اس کی محبت جو ہے نا وہ میری والدہ کے ساتھ اتنی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، آپ کو فکر نہیں ہوتی کوئی؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے سیف ہینڈس۔ اچھا، کیا آج کی جو جنریشن ہے، جس طرح کی ان کی جن کی فیلنگز ہیں آج کل کی، بڑی شارٹ ٹائم ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو؟ سب سے جو بڑی بات ہے نا، وہ کوئی بھی رشتہ ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں شادی سے پہلے، ان کی محبت اکثر ختم ہو جاتی ہے 2-4 مہینوں میں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس سے نکاح کریں، نکاح کے بعد اصل عشق تب کریں، اس سے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ آج کل کی محبت یونیورسٹیز میں، کالجز میں، باہر آفیسز میں بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جسٹ ایک وہ فارمیلٹی ہوتی ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو تب جو ہے نا انسان کہتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اب میں کوئی اور کی طرف کسی اور کی۔ آج کل کے دور میں محبت اس طرح سے نہیں ہے، جو انسان آپ کو کہتا ہے نا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، وہ اصل محبوب ہے آپ کا، وہ اصل عاشق ہے آپ کا۔ کیا بات ہے! جو دعوے بڑے کیے جاتے ہیں شادی کے، محبت کے، لیکن جو دعوے اکثر کھوکھلے نکل آتے ہیں، لیکن اصل جو دعویٰ سچ ثابت اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نکاح کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اب جو ہے اچھے اور کھرے جو رشتہ ہے اس میں ضرور منسلک ہونے کے لیے ساری چیزوں کو بھانپیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، یہ جذبات، یہ جو الفاظ تھے، کہتے ہیں دل سے نکلی بات دل پر اثر رکھتی ہے، تو امید ہے آپ کے دل پر ضرور اثر کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔